السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج حقوق و فرائض پر بات ہوگی. زندگی حقوق و فرائض کے گرد گھومتی ہے، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز. جہاں سے ہمارے حقوق شروع ہوتے ہیں وہیں سے کسی دوسرے فرد یا افراد کی ذمہ داری کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں سے ہمارے فرائض شروع ہو رہے ہوتے ہیں وہیں سے کسی اور کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہوتی ہے. اگر وقت کا لیڈر اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھاتا ہے تو یقیناً بہت سوں کے حقوق کی پاسداری ہوتی ہے. اگر استاد اپنی تعلیمی اور تحقیقی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو طالب علم کے حقوق کی تکمیل ہوتی ہے. طلباء کا یہ حق ہے کہ انہیں معیاری تعلیم ملے تاکہ پیشہ ورانہ زندگی کی دوڑ میں اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے پوری کر سکیں. آج اگر استاد اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی، سستی اور کاہلی کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر علم کے متمنی شاگرد کی پیاس نہیں بجھتی، اس کا حق سلب ہو جاتا ہے. جب اس کا حق سلب ہوگا تو پھر ہم آنے والی کل میں اس سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا شہری بن کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. یوں اگر وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں کوتاہی برتے گا تو کسی نہ کسی اور کے حقوق چھن رہے ہوں گے. اس طرح غیر ذمہ داری کا یہ ظالم چکر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا جائے گا. جس طرح کسی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی ہر ممکنہ حد تک تکمیل کرے، ویسے ہی ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی ساکھ قائم رکھتے ہوئے اپنے اپنے فرائض نہایت دیانتداری سے پورے کریں. جیسے ریاست کا بچوں، بوڑھوں اور خواتین کے حقوق پورا کرنا اس کی اولین ذمہ داری ہے، بعین ہی اسی طرح ہر شہری کو تمام سیوک امور میں ذمہ دار بننا ریاست کا حق ہے. اگر ریاست مجموعی طور پر اور اس کا ہر شہری انفرادی حیثیت سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا شروع کر دے تو پھر نہ ریاست کا حق سلب ہوگا نہ اس کے کسی شہری کا. ایسی ریاست ہی فلاحی ریاست کہلائے گی. یہی اصول کسی اور ادارے کے لیے بھی کار فرما ہوگا. فطرت کا ایک اٹل اصول ہے کہ جو ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے جاتے ہیں ہمارے حقوق کا تحفظ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ ملت کا ہر فرد جب کوئی ذمہ داری نبھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ایسا کرنے سے کسی نہ کسی کے حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ذمہ داری نبھانے والے کو اس کے اپنے حقوق پورے نہ ملیں؟ اس طرح افراد سے ہی قوم بنتی ہے. اگر ہر فرد یوں ہی اپنے فرائض پورے کرتا رہے گا تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس کے حقوق کی پاسداری ہوتی رہے گی. حقوق و فرائض کی اس تقسیم کا تعلق کسی بھی فرد کی انفرادی زندگی سے شروع ہوتا ہے. انسان کا اپنے جسم کے حقوق پورے کرنا اس کی بنیادی ذمہ داری میں آتا ہے. جسم کو نیند، خوراک اور ورزش کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم جسم کا یہ حق اپنی ذمہ داری نبھا کر ادا کریں گے تو پھر یقیناً جسم کو اپنی صحت مندانہ فرائض ادا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. نفسیات کے روح سے اگر کوئی شخص اپنے جسم کے بنیادی حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہتا ہے تو پھر اس کی یہ عادت معاشرتی زندگی میں بھی اثر انداز ہوتی ہے. دوسروں کے حوالے سے اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا انتہائی مشکل لگتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ معاشرہ آج ایک ایسے المیہ کا شکار ہو چکا ہے کہ جہاں اکثریت اپنے حقوق کی بات تو کرتی نظر آتی ہے مگر انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہرگز نہیں. یہ رونا دھونا تو اکثر چلتا رہتا ہے کہ میرا فلاں والا حق سلب ہو گیا،
فلاں والی سہولت میرا حق تھا لیکن انصاف نہیں ہوا، مجھے حق نہیں ملا۔ اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ حقیقت میں ہماری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہی ہمارے حقوق کی پاسداری کا راز پنہاں ہے۔ یہ یقین کامل رکھنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارا حق ہر صورت ملے گا، بس ہم اپنی توجہ اور توانائی فرائض کی تکمیل میں نہایت ذمہ داری سے صرف کریں۔ اگر ہو سکے تو ذمہ داری نبھانے میں بڑھ چڑھ کر زور لگائیں، غیر معمولی حسن نیت کا مظاہرہ کریں۔ بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو آپ کے حق سے زیادہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اتنا زیادہ کہ شاید جس کا زندگی بھر تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مختصراً یہ کہ ذمہ داری قرض کی مانند ہے، دینے والے کو کئی گنا بڑھ کر لوٹتا ہے، حقوق کی شکل میں، سکون کی صورت۔ یوں زندگی کا سارا حسن فرض کی ادائیگی میں ہے۔ زندگی کے سارے مزے ذمہ داریاں نبھانے سے جنم لیتے ہیں۔ ہمارے سب حقوق کا تعین اور تکمیل فرائض کو پورا کرنے میں ہے۔ حقوق و فرائض کی اس کشمکش میں کامیابی کی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ یہ کہ اپنی ہر قسم کی ذمہ داریاں پوری کرتے جائیں، دوسروں کے حقوق دیتے جائیں، زندگی کا لطف امر ہو جائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔